السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ عرصہ گزر چکا۔ ہم کہتے تھے رمضان آئیں گے، لیکن آج دیکھو 16واں رمضان، 16واں روزہ، اور رمضان کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور مغفرت کا عشرہ بھی 50۔ اب جو آئے گا آخری عشرہ عتقم من النار، یعنی آگ سے آزادی کا عشرہ، وہ شروع ہونے والا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ چونکہ راتیں آنے والی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ جس کو شب قدر کی عبادت مل گئی، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ عرصہ عبادت میں گزارا۔ اتنا بڑا ثواب اس رات کی عبادت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کی فضیلت میں نازل کی ہے۔ آج ہم شب قدر کے فضائل کے بارے میں سنتے ہیں، شب قدر کے بیان کے بارے میں سنتے ہیں، اور شب قدر کی جو سورت نازل ہوئی ہے اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے بیان میں، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کی کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ دور منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ شب قدر جو ہے یہ ہماری صرف ہم ہی کو ملی ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ خصوصیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت ہی کو مرحمت فرمائی ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں کو، ان کی ایج کو دیکھا کہ کسی کی 500 سال، کسی کی 300 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور آپ کی امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں تو ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ابو ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کہ 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ 80 سال تک، 80 ایئرس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سنائی۔ 30ویں پارے میں ہے نا سورۃ القدر۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلافی روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کی عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، ورنہ تہی دستان قسمت را چے سود از رہبر کامل کہ خضر از آب حیوان تشنامی آرد سکندر را۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعیین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 85 کے قریب اقوال ہیں، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عن قریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت شریفہ کی تفسیر لکھ لی جائے۔ ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن شریف جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ باقی قرآن پاک تو پھر آسمانی دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 سال کے عرصے میں جب جس طرح جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی، 23 سال کے عرصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا، لیکن اس رات میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں قرآن پاک پورا کے پورا نازل ہوا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہیں۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, इससे ज़्यादा शब कदर में इबादत करने का सवाब है। इस और उस ज़्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है। तनज़्ज़लुल मलाइका, यानी उस रात में फरिश्ते उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका, उस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़मीन पर उतारते हैं। अल्लामा गाजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदान में तुझे देखा था तो तुझसे नफरत जाहिर की थी और बारगाह इलाही में अर्ज किया था कि ऐसी चीज़ को आप पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फसाद करें और खून बहावें। उसके बाद वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था जबकि तू मनी का कतरा था और तुझसे नफरत की थी, हत्ता के कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती, लेकिन जब हक़ ताला शानहू ने उस कतरे को बेहतर सूरत में रहमत फरमा दी तो वालिदैन को भी शफ़क़त और प्यार की नौबत आई। और आज जबकि तू तौफ़ीक़ इलाही से शब कदर में मारिफ़त इलाही और ताअत रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी अपने उस फ़क़रा की माज़रत करने के लिए उतरते हैं। वरूहु फ़ीहा, यानी इस रात में रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाजिल होते हैं। वह रूह फीहा का मतलब ये है कि तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते तो उतरते हैं, लेकिन साथ में वह रूह फीहा, ये रूह जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे मुराद है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इस रात में नाजिल होते हैं। अल्लाहु अकबर। रूह के माने मुफस्सिरीन के चंद कौल है, जमहूर का यही कौल है जो ऊपर लिखा गया कि इससे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है। अल्लामा गाज़ी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि यही कौल ज़्यादा सही है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद ख़ास तौर से उनका जिक्र फरमाया। बाज़ का कौल है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान और ज़मीन उसके सामने एक लुक़मे की बक़दर है। बाज़ का कौल है कि इससे मुराद फरिश्तों की एक मखसूस जमात है जो और फरिश्तों को भी सिर्फ लैलतुल क़द्र ही में नज़र आते हैं। चौथा कौल ये है कि ये अल्लाह की कोई ख़ास मखलूक है जो खाते हैं पीते हैं मगर न फरिश्ते हैं न इंसान। पाँचवा कौल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुराद है जो उम्मत मुहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा कौल ये है कि यह अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, यानी उस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और उनके बाद मेरी रहमत ख़ास नाजिल होती है। इनके अलावा और भी चंद अक़वाल है मगर मशहूर कौल पहला ही है। मशहूर कौल यही है कि वह रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि वो भी ज़मीन पर उतरते हैं। सुनन बैहक़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनक़ूल है कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के एक गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम का मादा जमा होना शुरू हुआ और इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वगैरह का कबूल होना तो बकसरत रिवायात में वारिद हुआ है। दौरे मंसूर की एक रिवायत में है कि इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। सलामुन, यानी वो रात सरापा सलाम है, यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है कि एक फ़ौज आती है और दूसरी फ़ौज जाती है, जैसा कि बाज़ रिवायात में उसकी तस्रीह है। या ये मुराद है कि ये रात सरापा सलामती है, शर व फसाद वगैरह से अमन है। हिय हत्ता मतलइल फज्र, वो रात
انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریف کے ذکر کے بعد کہ خود اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کے فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے اس رات میں کھڑا ہو گیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھیں، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت، تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی کے ساتھ کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی سے نہیں، اور کھلی بات ہے یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص توبہ الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ بس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرمایا کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو درجے سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین نہیں نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع ہو، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لیں تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ اور کبیرہ گناہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائیں اور یاد آ جائے تو اس سیاہ کار کو بھی اپنے مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسی صورت مبارک کی ہم نے ابھی تفسیر پڑھی، اس کا خلاصہ پڑھا، حدیث مبارک پڑھی۔ یہ شب قدر جو بیان ہم نے ابھی سنا شب قدر کے بارے میں، یہ اکثر جو ہے جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر آتی ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ اگر ایک رات بھی اگر کسی کو عبادت کی مل گئی تو اس نے گویا بہت سارا زمانہ
بہت زیادہ زمانہ عبادت میں گزار دیا تو یہ ایک گولڈن چانس ہے، عبادت کا ایک گولڈن چانس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، اس لیے ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور آنے والی راتوں کو بہت زیادہ جو ہے غنیمت جان کر عبادت میں لگنا چاہیے۔ اور یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی لاک ڈاؤن بھی ہے، زیادہ مشغولیات بھی نہیں ہیں، اس لیے ایک ایک لمحے کو ہمیں قیمتی جان کر رمضان کے جو ایام بچے ہیں، آج 16واں روزہ ہو چکا، اب جو آنے والی راتیں ہیں آخر عشرے کی، وہ بالکل بہت عظیم راتیں ہیں، اس لیے ایک لمحے کو ہمیں قیمتی جان کر اس کی جو ہے غنیمت جاننا چاہیے، اس کے اندر عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور آسان ترتیب شب قدر میں عبادت کی یہ ہے کہ اگر انسان عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، یہ علماء کی بتائی ہوئی، مشائخ اعظام کی بتائی ہوئی ترتیب ہے کہ ہم کے بعد جب افطار سے فارغ ہوتے ہیں مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد پھر اوابین کی 6 رکعات پڑھ لیں، سے فارغ ہو کر اگر اللہ توفیق دے تو ذکر قرآن شریف کی تلاوت میں لگیں، اور پھر تراویح کا ٹائم ہوتا ہے تو تراویح مستقل عبادت، عشاء کی نماز مستقل عبادت، پھر تراویح مستقل عبادت، تو اسی میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی ضروریات کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر اللہ توفیق دے تو ذکر قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جانا چاہیے، نوافل نماز میں لگ جانا چاہیے، یا صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے لگ جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس رات کو پوری طرح وصول کیا جا سکتا ہے۔ اگر عشاء کی نماز تراویح کے بعد تھکان محسوس ہوتی ہے تو بجائے جو ہے باتیں کرنے کے، گپے ہانکنے کے اور ایران توان کی بات، بہتر یہ ہے کہ سو جانا چاہیے، آرام کر لیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کر لیا، اب جلدی سے اٹھ گئے، اور جلدی سے اٹھ کر پھر جو ہے ہم نوافل میں، صلاۃ التسبیح کی نماز میں، ذکر میں، دعا میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، جو اللہ توفیق دے اس میں لگ جانا چاہیے۔ سحری تک یہ کام کرنا چاہیے، پھر آخری وقت میں سحری کھا لینا۔ تو اس طرح سے پوری رات وصول ہو سکتی ہے، پوری رات عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، آنے والے ایام کو، آنے والے دنوں کو، آنے والے چاہیے اور اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی نسبت سے آج پورے شب قدر کا بیان کیا، اسی کی تعلیم، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو دوسروں تک پہنچائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کو دوسری جگہ شیئر کریں، اور تاکہ یہ باتیں دوسری جگہ پہنچے اور تعلیم دوسری جگہ پہنچے۔ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے جو ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، یہی دعوت کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات والحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله برحمتك يا أرحم الراحمين